السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اگر کوئی عورت دوپٹہ اتار کر وضو کرے تو اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اگر کسی عورت کا دوپٹہ اتر جائے وضو کے بعد تو اس کا وضو برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر کوئی عورت وضو کے بعد شیشہ دیکھے تو اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ یعنی اس سے وضو فاسد تو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر وضو کر لے، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی باتھ روم ہو اور وہاں پہ واش بیسن ہو، تو وہاں پہ بھی کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص باتھ روم میں کھڑے ہو کر واش بیسن پہ وضو کرے تو پھر اس کی وضو درست ہے، بشرطے کہ اسے ناپاک چینٹے اس کے جسم پہ نہ پڑے۔ اگر اس کے جسم پہ ناپاک چینٹے پڑتے ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ جب اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو اس کا نماز بھی درست نہیں ہوگا۔ تو باتھ روم میں وضو کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر وضو کر لے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون دوپٹہ اتار کر وضو کرے تو اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا کہ یہ بھی وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون دوپٹہ اتار کر وضو کرے تو اس کا وضو بھی درست ہے، منع نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس بات کا دھیان رکھے کہ وہاں کوئی نامحرم آدمی نہ ہو، کیونکہ نامحرم آدمی کے سامنے سر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر دوپٹہ اتارے اور اس کے بعد وضو کرے تو اس کا وضو درست ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون وضو کرے اور وضو کے بعد اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کا وضو برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا یہ بھی نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون وضو کر لے اور اس کے بعد اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو یاد رکھنا اس سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وضو برقرار رہتا ہے، کیونکہ یہ بھی کوئی نواقض وضو میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون وضو کے بعد شیشہ دیکھے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بھی کوئی نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا نواقض وضو میں سے جو چیزیں ہیں ان میں سے ان سوالوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی خاتون شیشہ دیکھے وضو کے بعد تو اس کا بھی وضو درست ہے۔ اور یاد رکھنا کہ وضو میں 4 فرائض ہے اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر لیا، یہ جب ہو جائے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر نواقض وضو میں سے کوئی چیز پایا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر نواقض وضو میں سے کوئی بھی چیز نہ پایا جائے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب نواقض وضو کیا ہے؟ ان میں سے بعض چیزیں یہ ہے کہ انسان پیشاب کر لے، چھوٹا پیشاب کر لے یا بڑا پیشاب کر لے، یا اس کے جسم سے خون نکلے اور اتنا خون نکلے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور اسی طرح وہ قے کر لے، منہ بھر کے وہ قے کر لے، بے ہوش ہو جائے اور وہ سوئے، یعنی ٹھیک لگا کر سوئے، یا اس طرح بستر پہ جو ہے نا سوئے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں نواقض وضو میں سے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر لیا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو پھر آپ کا وضو ٹھیک ہے، آپ کا وضو برقرار ہے، اور آپ کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ اس سے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ طہارت میں رہتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔